رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم جنگل میں اکیلا۔ جب سامنے شیر آیا تو صحابی نے صرف ایک جملہ کہا اور جنگل کا بادشاہ ان کا محافظ بن گیا۔ وہ لمحہ جب حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے شیر کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہوں، تو عقل اور نسبت کی ایسی سچی کرامت آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ ایک طویل سفر، گہرا جنگل اور بھٹکا ہوا مسافر۔ حیرت انگیز طور پر اللہ نے ایک خوفناک شیر کو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رہنما بنا دیا۔ کیا جانور بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو پہچانتے ہیں؟ جانیے اس تاریخی واقعہ میں کہ کیسے شیر نے ایک صحابی کے قدموں میں جھک کر انہیں منزل تک پہنچایا۔ شروع کرتے ہیں۔ تاریخی واقعہ حضرت سفینہ اور شیر کا۔ اسلامی تاریخ کا سچا اور معتبر واقعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادموں میں سے ایک جلیل القدر صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا اصل نام کچھ اور تھا، لیکن چونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے سامان اٹھایا کرتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے ان کا نام سفینہ رکھا، یعنی کشتی، کیونکہ وہ بہت بوجھ برداشت کر لیتے تھے۔ ایک بار حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لمبے سفر میں اپنے قافلے سے بچھڑ گئے۔ دن ڈھلنے لگا اور جنگل میں تھے۔ جنگل گہرا ہوتا جا رہا تھا اور ہر طرف سنسان خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا اور دور کہیں جانوروں کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ ایسے ماحول میں کوئی بھی گھبرا سکتا تھا، لیکن حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل میں کہا، اللہ جس کا محافظ ہو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہی وہ ایمان تھا جو صحابہ کے دلوں میں رچا بسا تھا۔ وہ راستہ تلاش کر ہی رہے تھے کہ اچانک جھاڑیوں میں ہلچل ہوئی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑا طاقتور شیر آہستہ آہستہ ان کی طرف آ رہا ہے، مگر حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ نے ثابت قدمی سے شیر کو مخاطب کیا اور بلند آواز میں کہا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہوں۔ روایت میں ہے کہ شیر نے یہ الفاظ سنتے ہی فوراً اپنا سر نیچے کر لیا، جیسے احترام سے جھک گیا ہو۔ پھر وہ شیر ان کے قریب بیٹھ گیا، بالکل ایسے جیسے پہچان گیا ہو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور شیر بھی ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ جو راستہ خطرناک ہوتا شیر آگے بڑھ کر راستہ صاف کر دیتا۔ اگر کہیں جھاڑیوں میں حرکت ہوتی تو شیر گرج کر جانوروں کو دور بھگا دیتا۔ یوں لگتا تھا جیسے اللہ نے جنگل کے شیر کو ان کا محافظ بنا دیا ہو۔ کچھ دور چلنے کے بعد شیر رک گیا، پیچھے دیکھ کر ہلکا سا گرجا اور واپس جنگل میں چلا گیا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور کچھ ہی دیر میں اپنے ساتھیوں تک پہنچ گئے۔ سارے صحابہ حیران رہ گئے کہ وہ اتنے بڑے جنگل سے بغیر نقصان کے کیسے نکل آئے۔ حضرت سفینہ نے مسکرا کر کہا، میرے رب نے شیر کو بھی میرے لیے مسخر کر دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور حدیث کے مفہوم جو اس واقعہ سے میل کھاتے ہیں۔ اللہ کے ولیوں کو نہ خوف ہوتا ہے نہ غم، یہ قرآن کی آیت کا مفہوم ہے اور اس کا اثر صحابہ کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے اللہ پر توکل کیا اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ایک اور جگہ پر فرمان ہے، جانور بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور وہ اللہ کے حکم سے چلتے ہیں۔ ایک اور حدیث بیان کر دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اللہ کی راہ میں ہو اللہ اس کی حفاظت ایسے طریقوں سے کرتا ہے جن کا اسے اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ یہی تو حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا۔ شیروں کے جنگل میں اللہ نے شیر کو محافظ بنا دیا۔ واقعات کا گہرا اخلاقی سبق۔ اللہ پر کامل توکل انسان کو معجزے دکھا دیتا ہے۔ جانور بھی اللہ کے حکم کے تابع ہیں، ہمیں ان پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ صحابہ کے ایمان اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت میں برکت تھی۔ مشکل وقت میں گھبرانا نہیں، اللہ کا نام لینا چاہیے۔ دوستو، اگر آپ کو اس اخلاق کی تاریخ سبق میں سے کچھ
اچھا لگا اور آپ نے کچھ سیکھا تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، کیونکہ میں بہت زیادہ محنت کر رہا ہوں لیکن کچھ رسپانس نہیں مل رہا۔ پلیز سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر۔ اللہ حافظ۔